أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ شروع کریں گے بسم اللہ شریف سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کی جو تمام چیزیں تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اب ہم لوگ شروع کریں گے بسم اللہ شریف سے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، اور ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے کی طرف دیکھیے کہ بسم اللہ کے نام سے شروع۔ اب دیکھیے علامہ احمد صوابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا کس سے کریں؟ بسم اللہ سے کریں۔ اور حدیث شریف میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سمجھایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے تو ہمیں بسم اللہ شریف سے شروع کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس بسم اللہ شریف کی فضیلت ہے کہ بھائی جس کو اگر کوئی بھی اپنا اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرے گا تو انشاءاللہ تعالی کیا ہوگا، وہ اس کام میں کامیابی ملے گی۔ اب کیا ہے کہ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا کس سے کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، اور اس کی بہت برکت ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ تو یہ کیا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ اب کیا ہے کہ جب رب نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں، رحم کرنے والا ہوں، رحیم ہوں، ٹھیک ہے، مہربان ہوں، تو جو بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو جس کی شان اس نے اپنی شان ایسی بتائی تو کیا وہ اپنی شان کے خلاف جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ تو جب رب نے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم ارشاد فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر یہی عقیدہ، ہمارے یہی عقیدہ ہے کہ رب کیا ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو کیا ہے کہ رب نے کیا اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے، یعنی کہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ اور مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا جو ہے ساتھ دیا گیا۔ ایک بہت بڑا دروازہ تھا، بلند دروازہ یعنی کہ بہت بڑا دروازہ تھا، ایک سائل یعنی کہ مانگنے والا تھا، اس نے جو ہے کچھ جب مانگا تو کیا ہوا، اس کو نا تھوڑا سا دیا گیا۔ تو دوسرے دن وہ ایک کلہاڑی لے کر آیا اور دروازے کو توڑنے شروع کر دیا۔ تو اس سے کہا گیا کہ تو بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، کہ توڑ کیوں رہے دروازہ؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر، یا پھر اپنی عطا کو اس دروازے کے لائق بنا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحم کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے۔
تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب اس سائل نے دیکھا کہ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ گھر بہت عالی شان ہے، بہت بڑا ہے، امیر لوگ ہوں گے، مانگیں گے تو کچھ اچھا ہی ملے گا، اور پھر وہ دے کیا دے 50 روپے دے دیں. تو کہنے کا مقصد کیا کہ رب نے جب اتنا نوازا ہے، یا تو جو تو نے دیا ہے پھر تو اس قابل بن، یا پھر جس قابل تو ہے تو اس قابل عطا کر. تو رب کی شان تو ایسی ہے کہ کیا ہی کہنا. تو رب سے ہم جو چاہیں وہ مانگے، اس کی شان سے کم ہی ہے. اس کی شان اگر ہم ہوائی جہاز ہی مانگ لے، ہیلی کاپٹر مانگ لے، چاپر کچھ بھی مانگ لے، تو یہ ایسا تھوڑی کہ رب ہمیں عطا نہیں کر سکتا. رب کی شان اس سے کئی زیادہ بلند ہے، کئی زیادہ. بات سمجھ آئی؟ اسی طرح دیکھیں کیا ہے کہ بسم اللہ سے متعلق چند میں آپ لوگوں کو شرعی مسائل بھی بتاؤں گی کہ علماء اکرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں. ان میں سے میں آپ لوگوں کو چند بتانے والی ہوں. پہلا کیا ہے کہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے. یعنی کہ جب بھی ہم لوگ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ دیکھیے لکھی رہتی ہے. تو جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پوری آیت ہے. اور جو سورہ جو ہے نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے، وہ اس آیت کا حصہ ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں دیکھیے بسم اللہ لکھی ہوگی، تو وہ کیا ہے نا، وہ اسی آیت کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک آپ لوگوں کو پوائنٹ بتا رہی ہوں. پھر کیا ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے. بسم اللہ کیا ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ وہ پوری قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے. تاکہ کیا ہو؟ تاکہ دوسری جو سورت اس کے درمیان فاصلہ ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے اچھا یہاں سے نئی سورت شروع ہو رہی ہے. تو کیونکہ ہم پتہ لگاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو اس لیے سورت کے اوپر جو ہے کیا ہوتا ہے، امتیازی شان میں بہت اچھے خوبصورت طریقے سے بسم اللہ لکھی جاتی ہے. آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھتے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کا حصہ ہے، جبکہ کیا ہے بسم اللہ یہ خود ایک پوری آیت ہے. اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا. نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی. جب آپ پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں بسم اللہ شریف نہیں تھی. تو اب کیا ہے کہ جب تراویح پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جب تراویح پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھے، تو ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی ایک آیت پڑھنے سے رہ جائیں گے. ایک قرآن کی ایک آیت پڑھنے سے رہ گئے، یعنی کہ اس قرآن کی آیت کا ثواب ہم نہیں لے پائے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ بسم اللہ سے ہی شروعات کریں. اب کیا ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. قرآن پاک یعنی کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن اگر جو ہے شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، جیسے کہ میں ہوں، میں کسی کے بھی بچے کو پڑھا رہی ہوں، تو اگر میں بچے کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں تو اس کے لیے سنت نہیں ہے، اس بچے کے لیے سنت نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ تو سیکھ رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور نہ ورنہ مستحب. تو سورت جو ہے، سورت کی سٹارٹنگ میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ورنہ کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی کہ ہے ثواب کا ہی کام. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بھی چیز شروع کریں بسم اللہ ضرور پڑھیں. کوئی بھی آیت شروع کریں بسم اللہ ضرور پڑھیں. کوئی بھی سورت شروع کریں بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں. اگر سورۃ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے، جو سورۃ توبہ ہے قرآن پاک میں، اگر سورۃ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھنا جائز ہے. کیا ہے کہ دونوں کو پڑھا جائے. اور اگر تلاوت کے درمیان میں سورۃ توبہ آ جائے تو ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. تو کیا ہے، ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنے کی حاجت نہیں ہے.
یہ کچھ بسم اللہ کے تعلق سے مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کہاں بسم اللہ پڑھنی ہے، کہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیسے پڑھنی، کیسے نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ پڑھنا کیسا ہے، مستحب سنت واجب کیا ہے، تو وہ سب میں نے آپ لوگوں کو اس میں بتایا۔ اچھا اب شروع کریں گے ہم لوگ سورہ کون سی؟ الحمد، سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہے نا، شروع میں ایسے رہتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تو کیا سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ ترجمہ کیا ہے کہ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، یا پھر ایک طریقے سے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ اب الحمدللہ سے کیا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی کہ ہر طرح کی حمد یعنی کہ تعریفیں اور کا مستحق جو ہے وہ رب تبارک و تعالی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے، یعنی کہ رب کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں، پوری صفات کا جامع ہے، پوری صفات کا مجموعہ ہے، اس کے اندر ہر ایک چیز خوبی کی، حمد کی ہر ایک چیز جو ہے موجود ہے۔ اب حمد و شکر کی تعریف سے مطلب کیا ہے کہ دیکھیں، حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء اس کی جو ہے تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کی پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہمارا یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے ہمیں ہر ایک چیز سے نوازا، الحمدللہ۔ آنکھ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاتھ ہیں، ہم کوئی بھی چیز اٹھا سکتے ہیں، الحمدللہ۔ منہ ہے، ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیر ہیں، ہم خود سے چل سکتے ہیں، کچھ بھی، مطلب ساری چیزیں رب نے ہمیں سب چیزوں سے نوازا، تو ہم بھائی رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ رب نے ہمیں تمام چیزوں سے نوازا، ہم رب کی کیا ہے، احسان مند ہے، رب نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ تو کیا ہے کہ جو یہ الحمدللہ، اس میں کیا رب کی تمام خوبیاں ہیں، تمام تعریفیں ہیں، اور کیا ہے صرف رب کے لیے ہی وہ چیزیں ہیں۔ اب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل بھی سن لیجئے کہ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، یعنی کہ میرا رب خوش ہوتا ہے جب ہم لوگ کیا کہیں، الحمدللہ، رب کا شکر ہے، رب کا فضل ہے، رب کا احسان ہے نا۔ تو رب کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم کچھ کھائیں، کچھ بھی پیئیں، اگر ہم لوگ رب کی حمد ثنا بیان کریں تو رب کیا ہے، خوش ہوتا ہے، اور جس سے رب خوش ہو گیا اس کے لیے کیا ہی کہنا۔ پھر اسی طرح دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا کیا ہے، الحمدللہ۔ سب سے افضل دعا کیا ہے، الحمدللہ۔ کتنی بہترین بات ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، یعنی کہ جب اپنے بندے پر رب تبارک و تعالیٰ کوئی بھی نعمت نازل فرماتا ہے، اور وہ نعمت ملنے پر وہ جو بندہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی بھی رب ہمیں کوئی بھی نعمت سے نوازے، ہم کہیں الحمدللہ،
تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. رب نے جو نعمت ہمیں دی ہے، رب اس سے بھی زیادہ افضل نعمت، رب افضل چیز کیا سمجھتا ہے کہ جب بندہ میری نعمت کو دیکھ کے کیا کہے؟ الحمدللہ کہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اب آگے ہے کہ رب العالمین ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تو اب بات کریں گے ہم لوگ رب العالمین کی، تو جو سارے جہاں والوں کا مالک. ترجمہ کیا ہے؟ جو سارے جہاں والوں کا مالک. لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے جو ہے سید، مالک، معبود، ثابت، بہت ساری معنی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ رب العالمین کے معنی کیا ہے؟ جو سارے جہاں والوں کا مالک. تو اس میں تو کلیئر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا مالک ہے. رب نے ان پرندوں کو پیدا کیا، رب پرندوں کا مالک ہے. رب نے ان پیڑ پتوں کو، پودوں کو پیدا کیا، رب ان پیڑ پتوں پودوں کا بھی مالک ہے. رب نے جانوروں کو پیدا کیا، رب کیا ہے؟ جانوروں کا بھی مالک ہے. رب نے چاند کو بنایا، رب نے سورج کو بنایا. ٹھیک ہے. تو رب نے آسمان کو بنایا، تو رب ان تمام چیزوں کا بھی مالک ہے. تو جو بھی مخلوق ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی عالم ہے، اس کی ہر ایک چیز کا مالک کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ. اس لیے کیا فرمایا گیا؟ رب العالمین، جو سارے جہاں والوں کا مالک. ٹھیک ہے. یہ ہماری ایک لائن پوری ہوئی. اب آگے کرتے ہیں الرحمن الرحیم. کیا معنی ہے؟ بہت مہربان رحم والا، بہت مہربان رحمت والا. اب کیا ہے؟ بہت مہربان رحمت والا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں. صفات مینز کوالٹی. ٹھیک ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے جو یہ نام ہے نا، رحمان اور رحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہے. رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی، وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے. ٹھیک ہے. اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا. کتنے خوبصورت نام ہے، کتنے اچھے معنی ہیں. تو یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. وہی کیا ہے؟ تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتا. یعنی کہ رب نے ایسا نہیں کیا کہ میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، تم مجھے اس کے بدلے وہ دو، میں تمہیں وہ دے رہا ہوں، تم اس کے بدلے مجھے وہ دو. ایسا نہیں. جو بھی رب نے فرمایا وہ بندوں کی بھلائی کے لیے تھا. جو بھی رب حکم دیتا ہے وہ بندوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اس میں بندوں کی بھلائی ہوتی ہے. تو رب ایک ایسی ذات ہے جس نے جب بھی کسی کے اوپر کوئی بھی رحم کیا یا پھر کوئی بھی چیز عطا کی تو اس کا جو ہے بدلہ نہیں لیا. ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور آخروی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا فرمائی ہوئی ہے. اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے. کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی جو ہے سلامتی عطا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر رب ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم کیسے جیتے؟ ہمارے اندر سانس کیسے آتی؟ ہم دنیا میں کیسے اسٹرگل کرتے؟ ہم کیسے کوئی بھی چیز خریدتے، آگے بیچتے، کیسے اپنی فیملی کو سنبھالتے؟ تو یہ سب چیزیں ہے تو رب سے ہی نا. رب نے ہمیں پیدا کیا، رب نے ہمارے جسم کے اندر طاقت دی، رب نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، ہاتھ دیے، پیر دیے. ہم ان سے یوز کر سکتے ہیں، ہم چیزیں خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، گھر کے کام کر سکتے ہیں، بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لکھا سکتے ہیں، تمام چیزیں.
تو رب کیا ہے؟ یہ سب دینے والا کون ہے؟ رب تبارک و تعالی ہی ہے۔ اب دیکھیے، اب ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد کیا؟ رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف یعنی کہ رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ جب میں نے آپ کو بتایا کہ رب العالمین یعنی کہ سارے جہاں والوں کا مالک، پھر میں نے کہا الرحمن الرحیم، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دو اوصاف ہوئے، یعنی کہ دو نام ہیں، ایسے نام جو کوالٹیز کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا رب العالمین ہے، تو اس نے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہوئی؟ عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ خوف پیدا ہوا کہ بھائی ہمارا رب ہے، ایک خوف پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دو اوصاف رحمان اور رحیم کے ذکر کیے گئے کہ جن کی جو ہے بات کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ہی ترغیب اور جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے ایک جگہ کیا بتایا کہ میں کیا ہوں؟ پورے جہاں والوں کا رب ہوں۔ خوف زدہ بات ہو گئی ہے نا کہ یا اللہ، ایسے والی بات ہو گئی۔ پھر ویسے کیا ہوا؟ الرحمن الرحیم، میں رحم کرنے والا بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں۔ رب نے کیا کیا؟ فوراً سے وہ بات بھی بولی، کیا کہی کہ رحمان الرحیم، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحمت جو ہے عطا کرنے والا ہوں، میں مہربان ہوں۔ تو اس میں بندے کو پتہ چلا کہ میرا رب کیا ہے؟ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دونوں باتیں پتہ چلی ہے نا۔ پھر آگے کی طرف دیکھیے، آگے ہے کہ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا بتایا ہے کہ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ایسے قرآن پاک میں آیت مبارکہ بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں رب نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو رب بھی بتایا، خوف زدہ بات بھی کہی، اور یہ بھی بتایا کہ میں بخشنے والا بھی ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ رب کیا ہے؟ گناہ بخشنے والا بھی ہے، توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، بڑے انعام عطا کرنے والا بھی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو رب نے اس میں بھی کیا بتایا کہ بھائی مطلب ایک جگہ پہ بات پازیٹیو ہے تو ایک جگہ پہ بات نیگیٹیو ہے۔ پازیٹیو یہ کہ میں بخشنے والا ہوں، لیکن اگر تم گناہ کرو گے تو میں عذاب دینے والا بھی ہوں۔ تو رب نے دونوں باتیں کہیں ہے نا۔ تو بندے کو باتیں تو دونوں سمجھائی جاتی ہیں، قرآن دونوں باتیں سمجھا رہا ہے، رب کا کلام دونوں باتیں سمجھا رہا ہے، لیکن بات یہ کہ بندہ سمجھ کیا رہا ہے، بندے کی عقل کیا ہے، بندے کا دماغ کیا ہے۔ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز بھول رہا ہے بار بار کہ رب ہمیں عذاب دینے والا ہے، بس اس کو اتنی بات دھیان ہے کہ رب رحمان ہے، تو وہ اسی چکر میں ہر طریقے کا گناہ کر رہا ہے، ہر طریقے کا گناہ کر رہا ہے، ایک بات کو بھول کر کہ نہیں، رب نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو ایسے بندے بھی ہیں جن کو خوف ہی نہیں ہے رب سے، یہ بھی چل رہا ہے۔ تو نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیسا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، کوئی یہ نہیں کہتا اللہ ہمیں کیسے جنت ملے گی۔ اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیسی رحمتیں ہیں تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ رہتا۔ تو مطلب کیا ہے کہنے کا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن جان لے، کوئی ایمان والا جان لے کہ رب کے پاس کیسا عذاب ہے، تو وہ جنت پانے کے لیے بھول جائے کہ کیسے ملے گی جنت، اللہ کیسے ملے گی،
और अगर कोई काफिर ये जान ले कि रब के पास कैसी कैसी रहमतें हैं, कैसी कैसी बरकतें हैं, तो वो ये भूल जाए कि भाई अजाब भी कभी होगा। तो दोनों ही चीजें, दोज़ख भी है, जन्नत भी है। तो दोज़ख वाले लोग भी इस दुनिया में हैं और जन्नत वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। बात यह है कि कौन दोज़ख कमा ले और कौन जन्नत कमा ले, बात हमारे ऊपर है। अब आगे देखिए, लिहाजा हर मुसलमान को क्या चाहिए कि वो उम्मीद और खौफ के जो है दरमियान रहे, यानी कि रब से उम्मीद भी करे और रब से खौफ ज़दा भी रहे। जब बुरे काम की तरफ जाए तो उसको रब से खौफ आए, और जब अच्छे काम की तरफ जाए तो उसको रब से उम्मीद हासिल हो। तो इंसान क्या करे कि दरमियान में रहे, कि भाई रब से उम्मीद भी रखे लेकिन रब से डरे भी, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की जो है वसीयत देख कर गुनाहों पर बेबाक ना हो जाए कि भाई रब तो बहुत बड़ा रहमान है, बस गुनाह पे गुनाह करते रहो। और ना ही क्या होता है कि रब तबारक व तआला का अजाब देख कर जो है बिल्कुल से रहमत से मायूस हो जाए कि मुझे तो मिलने ही नहीं वाला कुछ, जब रब का अजाब इतना है तो मुझे कैसे मिलेगा। तो उम्मीद अच्छी रखनी है और डरना भी है। अच्छा, आगे देखिए कि रब तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे को रहमान कहना जायज नहीं, जबकि रहीम कहा जा सकता है। ठीक है, किसी का नाम रहमान रख दो बस, तो नहीं है जायज, जबकि रहीम कहा जा सकता है। और जैसे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहीम फरमाया है, चुनांचे के इरशाद फरमाया रब तबारक व तआला ने, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो अजीम रसूल तशरीफ ले आए जिन पर तुम्हारा क्या है, मुशक्कत में पड़ना बहुत भारी गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई के निहायती चाहने वाले, मुसलमान पर बहुत मेहरबान रहम फरमाने वाले। तो हम लोग किसी को भी नाम रहमान नहीं रख सकते। हाँ, अब्दुल रहमान रख लीजिए, लेकिन रहमान नाम नहीं रखना। हाँ, रहीम रख सकते हैं। अच्छा, आगे की आयत मुबारक क्या है? मालिकी यौमिद्दीन। क्या आयत मुबारक है? मालिकी यौमिद्दीन। इसमें क्या बात है? मालिकी यौमिद्दीन कहने का मकसद क्या है कि रोज़े जज़ा का मालिक, यानी कि क़यामत के दिन का मालिक, जज़ा के दिन का मालिक। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक। तो जज़ा के दिन से मुराद क़यामत का दिन है कि इस दिन नेक अमाल करने वाले मुसलमानों को सवाब मिलेगा और गुनाहगारों और काफिरों को सजा मिलेगी। जबकि मालिक उसे कहते हैं जो अपने मिल्कियत में मौजूद चीजों में से जिसे चाहे जो क्या कुछ भी दे दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगरचे दुनिया और आखिरत दोनों जहां का मालिक है, लेकिन यहाँ क़यामत के दिन क्या है, क़यामत के दिन को बतौर खास इसलिए जिक्र किया ताकि उस दिन की अहमियत दिल में बैठे। ने दुनिया के मुकाबले में आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की मालिक होने का ज़हूर ज्यादा होगा। कहने का मकसद क्या है, जैसे कि अभी ये क्या मतलब, ये क्या बात हुई, जैसे कि एक क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का मालिक, क़यामत के दिन का मालिक है। कोई भी पूछे अरे रब तो वैसे भी मालिक है, तो स्पेशली क़यामत के दिन का मालिक कहने की क्या मुराद है? वो उस दिन का भी मालिक है और आज के दिन का भी मालिक है। कोई भी सवाल कर दे। कुरान पाक में फिर ये हाईलाइट क्यों किया गया? कोई वजह होगी। तो वजह ये है, वैसे तो रब तबारक व तआला हर एक मिनट, हर एक घंटे, हर एक दिन, जिस दिन से दुनिया बनी है या कुछ भी, जब से हमेशा से मेरा रब है, तो वो हमेशा से ही मालिक है। ठीक है, और आखिरत तक क्या, जब तक हमेशा से वो क्या है, वो मालिक रहेगा भी। तो फिर क़यामत के दिन का मालिक कहने से क्या मुराद है? क़यामत के दिन का मालिक कहने से मुराद ये है, जैसे कि अभी दुनिया में क्या है ना, लोग अगर घर खरीद लेते हैं तो वो अपने घर के मालिक हो जाते हैं। कोई कंपनी खरीद ली, कंपनी के मालिक हो जाते हैं। ठीक है,
اور ایسے ہی دکان کوئی خرید لی تو بھائی دکان کے مالک ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، نہ کوئی کمپنی کا مالک ہوگا، نہ کوئی دکان کا مالک ہوگا، نہ کوئی مکان کا مالک ہوگا۔ اس دن صرف اور صرف میرا رب ہی اکیلا مالک ہوگا، صرف اور صرف۔ تو اس لیے یہ چیز کیا ہے کہ زیادہ ہائی لائٹ ہے نا۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا یہ وہ ہمارے مکان مالک ہیں، کیونکہ وہ مکان بنایا انہوں نے، مکان کے مالک ہیں وہ۔ تو اس دن ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو اس لیے کیا کیا کہ یہ دن کیا ہائی لائٹ کیا قرآن پاک میں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک، اب قیامت کے دن جو بھی حساب و کتاب ہوگا وہ سب کچھ کیا جائے گا، کس کو جنت ملے گی، کس کو دوزخ ملے گی، وہ سب کچھ ہوگا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 4 یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس سے کریں گے، اور اسی طرح کلاس میں آتے رہیے آپ لوگ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔